لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ بھی آل عمران ہی کی آیت ہے. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، من الامر اس معاملے میں، شیء کچھ بھی، یعنی کوئی اختیار، او یتوب علیہم خواہ وہ مہربان ہو ان پر، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہی ہیں کیونکہ وہ گناہگار ہیں. اشارہ ہے کن کی طرف؟ مشرکین کی طرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. حمید اور ثابت حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں زخم آیا احد کے دن. فقال تو آپ نے فرمایا، کیف یفلح قوم، کس طرح فلاح پائے گی وہ قوم، شجوا نبیہم جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا. فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تبصرے کو بھی پسند نہیں کیا. جبکہ آپ زخمی ہو چکے تھے، کیا آپ کو چوٹ نہیں لگی تھی؟ کیا آپ کا خون نہیں بہہ رہا تھا؟ کیا آپ پر پریشانی کا وقت نہیں تھا؟ تھا نا. اور یہ زخم کیسے آیا تھا؟ حالانکہ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو اس پر پتھر مارا گیا تھا جس سے لوہے کی ٹوپی ٹوٹ گئی، خود جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کی کڑیاں جو تھی آپ کے جبڑے میں چلی گئیں. اور پھر کس نے نکالی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے. اور خون کس نے چوسا تھا؟ مالک بن سنان نے، ابو سعید خدری کے والد تھے. انہوں نے خون صاف کیا تھا اپنے منہ سے، اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کو نکالا تھا اور ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے. تو تینوں لوگ جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے نیچے کا دانت توڑا اور نیچے کا ہونٹ زخمی کیا. عبداللہ بن شہاب نے آپ کا چہرہ زخمی کیا. عبداللہ بن قمیہ نے پتھر مار کر آپ کا رخسار زخمی کیا، اور پھر وہ خود کے جو چھلے تھے وہ آپ کے رخسار میں گھس گئے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچی تو آپ نے اس وقت صرف اتنا ہی کہا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو دکھ دے. اچھا، آپ دیکھیے کہ اس سے ملتے جلتے جملے ہم کئی بار اپنے بچوں کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی میں جو اپنے ماں باپ ہی کے ساتھ احسان نہ کریں، یا جو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. تو وہ نہیں، ٹھیک ہے، تربیت کرنے کے لیے انسان دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے، لیکن کسی کو ہدایت دینا، کسی کی تربیت کرنا، کسی کو راہ دکھانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یعنی ساری زندگی کی بھی کوشش لگا کر ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی سے بھی، کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بد دعا کی تھی، اگلی حدیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان پر مہربان ہو جائے. ٹھیک، تو سب انسان غلطیاں کرتے ہیں، کسی کی غلطی بڑی ہوتی، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن کسی کی بھی غلطی کرنے پر کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، اس نے تو کبھی سیدھا ہونا ہی نہیں، اس کی تو معافی ہونی ہی نہیں، اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، اور یہ فلاں تو مسلمان ہی نہیں. یہ ہمارا اختیار نہیں. یعنی کسی کو بھی کافر قرار دینا، کسی کو فاسق قرار دینا، کسی کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دینا کہ یہ شخص، اس کا تو انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، اس کا ہمیں اختیار نہیں. کیونکہ یہ سب کس کا اختیار ہے؟ یہ صرف اللہ کا اختیار. حتیٰ کہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. تو ہمیں اپنی گفتگو میں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی آپ نے یہ جملہ سنا کہ فلاں تو ہوپ لیس کیس ہے؟ سنا؟ بہت نیگیٹو ریمارک. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کو کیا پتا، دل تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی وقت بھی اللہ دل بدل سکتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا تو کبھی عمل نہیں بدل سکتا. نو، آپ کو کیوں لگتا ہے؟ آپ کیوں مایوس ہو گئے؟ یہ آیت پڑھے نا اگر، کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پیغمبر کو نہیں پتا کہ کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہماری ذمہ ہے. جس کو اللہ چاہے ہدایت دے. یہ بار بار آتا ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء.
جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے ہدایت دے، اور جس کو چاہے ہدایت کے بعد بھی پھیر دے. ان قوموں پہ عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے فیصلہ کیا عذاب بھیجنے کا، ٹھیک ہے نا. لیکن پیغمبروں نے جب کبھی اپنے دکھ کرب کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کی سنی ضرور، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں کہ یہ فیصلہ کسی کے بارے میں کیا جائے، یعنی اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. نہیں. کبھی بھی آپ جب لوگوں کے ساتھ، چلو لوگ نہ سی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ دین کی کوئی بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو اس سے تھکے نہیں. کبھی امتحان لمبے بھی ہو جاتے ہیں، تھکے نہیں، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی مرنے سے پہلے ہی توبہ کر کے چلا جائے، آپ کو کیا پتا.